बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 5 की, इट्स कंट्री फॉर मी। इसके कम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर एक्सरसाइजेज हैं और ये इस यूनिट का पार्ट 3 है। सो लेट्स गो स्ट्रेट टूवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एनालाइज द टेक्स्ट ऑफ इट्स कंट्री फॉर मी एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियन ईच। कि इस टेक्स्ट को आप एनालाइज करें और फैक्ट और ओपिनियन की एक एक एग्जाम्पल दें। तो इसका आंसर है दिस यूनिट डील्स विद फार्मिंग लाइफ एंड इट्स बेनिफिट्स फॉर अ फैमिली। ये फार्मिंग लाइफ और एक फैमिली के जो उसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात ये यूनिट करता है। द राइटर बिलीव्स दैट फार्मिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस। राइटर का ख्याल है कि फार्मिंग जो है वो सबसे बेहतरीन प्रोफेशंस में से एक है, विच प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन, यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि ये इंसान को इत्मीनान और इत्तेफाक और प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली फ़राहम करती है। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियन, सम ऑफ देम आर इज़ फॉलोज। इसमें फैक्ट्स और ओपिनियंस के जो एग्जाम्पल्स हैं, नंबर 1 फैक्ट्स की बात करें तो जोल हॉलैंड हैज़ lived on this 245 acre farm since he was born 13 years ago। इसमें फैक्ट्स जो है वो 245 और 13 years ago, तो ये फैक्ट्स में आता है। नंबर 2, the land he helps his father and brothers is a land that his great-great-grandfather James Holland bought in 1860। और चूँकि इसमें 1860 की बात है कि उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये ज़मीन 1860 में ख़रीदी थी, तो इसलिए ये फैक्ट्स हैं। ओपिनियंस यानी कि किसी की राय हो सकती है, तो उसमें एक ये है, इट्स अ गुड इंडिपेंडेंट लाइफ सेड बिल। तो बिल कहता है कि ये जो फार्मिंग है ये एक अच्छी और आज़ादाना ज़िंदगी है। यू आर योर ओन बॉस, आप अपने ही बॉस होते हो, अपने ही सरबराह होते हो। और जो सेकंड एग्जांपल ऑफ ओपिनियन है, इफ़ आई हैड जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब जोल, अगर मुझे जोल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना पड़े, इट वुड बी इंथुजियाज़म सेड बेटी। तो बेटी कहती है कि वो वर्ड जो होगा वो इंथुजियाज़म होगा, यानी तवानाई या जोश और जज्बा। जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कोहेरेंस एंड कोहेजन इज़ अचीव्ड इन द एसे इट्स कंट्री फॉर मी, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। कि किस तरह कोहेजन और जो कोहेरेंस हैं, कोहेरेंस एंड कोहेजन, कि किस तरह कोहेरेंस एंड कोहेजन को इस एसे में सही तरह से बयान किया गया है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द आंसर। First, let's learn about the coherence. Coherence in any written material is the systematic and logical connection of words, ideas, sentences and paragraphs. यानी कि coherence क्या है, जोड़ जिसको कहते हैं, यानी कि logical, systematic और logical connection होता है words, ideas और sentences और paragraphs का। It's one of the basic elements in writing. Writing में ये बुनियादी एक आंसर है। The writer in this lesson has beautifully written all the details in a well-managed connection of ideas and paragraphs। राइटर ने इसमें कोशिश की है कि बहुत खूबसूरती से उसने वेल मैनेज्ड कनेक्शन ऑफ आइडियाज़ और पैराग्राफ्स जो है उसके तौर पे इसको लिखा है। और इसके बाद है कोहेजन। कोहेजन refers to various ways in particular written piece like grammatical, lexical, sentence structure etc। और दूसरी जो ग्रामेटिकल कंसर्न चीज़ें होती हैं, लेक्सिकल और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इसको कोहेजन कहते हैं। सो हिंस इट्स वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स विच शुड बी प्रॉपर एंड एक्यूरेट, और ये भी एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। दिस लेसन इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोहेजन। देयर इज़ नथिंग विच इट लैक्स इन टर्म्स ऑफ कोहेजन। कोहेजन के हवाले से ये इसमें कोई कमी नहीं है, यानी कि फुली परफेक्टली दोनों कोहेरेंस और कोहेजन परफेक्टली मेंशन किए गए हैं और परफेक्टली उसका ख्याल रखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इट्स कंट्री फॉर मी। इट्स कंट्री फॉर मी का जो टाइटल है इसकी अहमियत बता दें, एंड इट्स कनेक्शन टू द थीम ऑफ द लेसन, और लेसन के साथ या थीम के साथ इस लेसन का क्या कनेक्शन है, तो वो भी आप डिस्कस करें, उस पर बात करें। तो द टाइटल इट्स कंट्री फॉर मी होल्ड्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, एज इट्स अबाउट द फार्मिंग लाइफ, क्योंकि ये फार्मिंग लाइफ के बारे में है। एंड द मेन कैरेक्टर जोएल डिस्परेटली लव्स हिज लाइफ बीइंग अ फार्मर, और फार्मर के तौर पे जोएल जो है वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करता है। इट शोज़ हाउ हार्ड वर्किंग द फार्मर्स आर, और ये दिखाते हैं कि फार्मर्स कितने मेहनती होते हैं।
and working together they have a joyful life. اور ایک ساتھ کام کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ خوشی بھری زندگی گزارتے ہیں. The title has a deep connection with the theme. اور ٹائٹل کا تھیم کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہے، جوڑ ہے یا رشتہ ہے. which is centered around farming life، جو کہ فارمنگ لائف اس کا مرکز ہے. Joel clearly says that he wouldn't want to go anywhere else but would stay right here or right there on his farm. اور وہ یہی کہتا ہے کہ وہ کہیں جانا نہیں چاہے گا اور اپنے فارم پہ ہی رہنا پسند کرے گا. The fourth question asks that describe Joel's treatment of Lamby, the orphaned lamb, and Jessica, the small dog. کہ جوئل کا ان دونوں کے ساتھ، لیمبی کے ساتھ جو آرفن لیم ہے اور جیسیکا کے ساتھ کیا رویہ رہتا ہے. What does this show؟ اور یہ کیا دکھاتا ہے، یعنی اس کا رویہ کیا دکھاتا ہے. تو اس کا آنسر ہے جوئل از ایکسٹریملی لونگ اینڈ کیئرنگ ٹورڈز لیمبی اینڈ دا فیملی ڈاگ جیسیکا. ان دونوں کے ساتھ اس کا بہت ہی اچھا رشتہ ہے، محبت بھرا اور دیکھ بھال والا، خیال رکھنے والا. He hurries to feed Lamby when his mother calls him to feed her. اور ابتدا میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب بھی وہ اس کی ماں جو ہے اسے پکارتی ہے کہ جا کے لیمبی کو کھانا کھلائیں تو وہ جلدی سے جاتا ہے. His attitude towards Jessica is also very kind as Jessica jumps to accompany him when he heads to the barn, and the way he greeted her shows that he loves her a lot. تو یہ دونوں کے ساتھ اس کا ایک محبت بھرا رشتہ ہے، دونوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ سے یہی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 5، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ یور ڈیلی روٹین ود دیٹ آف جوئلز. کہ آپ اپنے ڈیلی روٹینز کو جوئل کے ساتھ کمپیئر کریں. ہاؤ وڈ یو ریٹ دا موٹیویشنل لیول آف یور ڈوئنگ ورک ود دیٹ آف جوئلز. کہ جوئل کے ساتھ جب آپ کمپیریزن کرتے ہو تو موٹیویشنل لیول آپ کا کیا رہتا ہے. تو یہ تو پرسنل جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ڈیلی روٹینز ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں بھی آپ کے جو ڈیلی روٹینز یا ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی مختلف ہوں جوئل کے مقابلے میں. سو وٹ ایور ایکسپیرینسز اور وٹ ایور ڈیلی روٹینز یو ہیو ٹو کمپیئر ود دیٹ آف جوئلز. اس کے بعد کویسچن نمبر 6، what skills one is required to learn if he wants to be a full-fledged farmer. اب ایک بندہ اگر فل فلیجڈ یعنی مکمل طور پہ ایک بہت ہی باصلاحیت اور تجربہ کار فارمر بننا چاہتے تو اس کو کیا کیا سکلز آنی چاہیے، کون کون سے صلاحیتیں اس میں ہونی چاہیے. سو اس کا آنسر ہے to become a skillful farmer in order to operate a huge and self-sufficient farm like the Hollands. کہ ہالینڈس کی طرح جو بہت بڑا اور خود کفیل فارم چلانے کے لیے a farmer has to have many skills related to farming. تو فارمنگ کے حوالے سے ایک فارمر میں بہت ساری صلاحیتیں ہونی چاہیے. He must be a skillful machine operator. وہ مشین آپریٹ کر سکتا ہو to operate immense and powerful vehicles تاکہ وہ بہت بڑے بڑے مشینوں کو چلا سکے. A mechanic to repair different machines. اور اسے ایک میکینک ہونا چاہیے تاکہ وہ بڑی بڑی مشینوں کو یا مختلف مشینوں کو وہ ٹھیک کر سکے. A husbandman to raise livestock. ایک اچھا فارمر ہوتا کہ وہ جانور پال سکیں. A veterinarian to treat them. اور پھر وہ اچھا جانوروں والا ڈاکٹر ہو، ویٹرینیرین ہو، ویٹ ہو جو کہ ان کو ٹریٹ کر سکیں. An agriculturist to grow crops abundantly. اور وہ اچھا زراعت پیشہ بندہ ہوں جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ بڑی مقدار میں فصل اگا سکیں. He must be a skillful businessman to be able to run a farm like Joel's father. اور وہ ایک اچھا بزنس مین بھی ہوتا ہے کہ وہ جوئل کے فادر کی طرح اتنا بڑا فارم وہ چلا سکے، اس کے جو لین دین، پیسوں کا جو لین دین ہے وہ کر سکے. That has a worth of $1 million. یعنی ایسا فارم جو کہ $1 million، $10 لاکھ جو ہے اس تک اس کی قیمت ہے، تو اس طرح کا فارم وہ چلا سکتا ہو. تو یہ ساری سکلز ہونی چاہیے ایک بندے میں، ایک فارمر میں. The seventh question is in what way does Joel play the role of an adult. کہ جوئل کس طرح ایک ایڈلٹ کا، ایک یعنی کہ بڑے کا ایک رول ادا کرتا ہے، کردار ادا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے. So the answer to this question is Joel is the most important member of his family. وہ اپنی فیملی کا سب سے اہم رکن ہے. He is a teenager but he works like an adult. اگرچہ وہ ایک ٹین ایجر ہے لیکن وہ بڑوں کی طرح کام کرتا ہے. He knows all the farming chores and performs them quite well. وہ تمام قسم کے جو فارمنگ کے جو کام ہیں، کام کاج ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو جانتا بھی ہے اور ان کو صحیح طرح سے ادا بھی کرتا ہے. He supports all his family members. اپنے تمام فیملی ممبرس کی وہ مدد کرتا ہے. And works for their well-being. اور ان کی اچھائی بھلائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتا ہے. There was a time when he used to help others.
یعنی ایسا وقت تھا جب وہ دوسروں کی مدد کرتا تھا بٹ ناؤ ہی از سو بزی ود ہز اون ورکس، لیکن اب وہ اپنے کاموں میں اتنا زیادہ یا اپنے کام میں اتنا زیادہ وہ مصروف ہے دیٹ ہی از نو لانگر اویلیبل ٹو ورک فار دیم، کہ وہ دوسروں کے لیے اب اویلیبل نہیں ہوتا، دستیاب نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے۔ نیکسٹ جو ایکسرسائز ہے وہ ووکیبلری اینڈ گرامر، اس میں کچھ ورڈز دیے گئے ہیں اسپیس سائنس کے حوالے سے یا اسٹرانومی کے ورڈز ہیں، اور ان کو جو بلینکس ہیں نیچے ان میں جو یہاں پہ فٹ آتا ہے ان کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے۔ تو دا فرسٹ ون از آربٹ، پھر ہے ڈاک، لانچ، کاؤنٹ ڈاؤن، لفٹ آف، مینڈ، سپلیش ڈاؤن اور گریوٹی۔ تو ان کے آپشنز میں آتا ہے دا بگننگ آف اسپیس فلائٹ لانچ ہوتا ہے، نمبر 2 اٹیچ سیلف ٹو اندر اسپیس ویکل ڈاک، کاؤنٹنگ ٹو زیرو بیفور لانچ یہ ہے کاؤنٹ ڈاؤن، گوئنگ اراؤنڈ اے پلانٹ از آربٹ۔ پھر نیکسٹ پیج پہ ہے نمبر 5 دا فورس دیٹ آل سیلیسٹیل باڈیز ہیو گریوٹی ہوتا ہے، when the space vehicle leaves the surface left of using astronauts not computers or animals manned ہوتا ہے، اور landing in the sea splash down۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایکسرسائز ہے وہ آرٹیکلس کے بارے میں ہے، اے این اور دی اور دا جو ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ آرٹیکلز ہیں، تو یا پھر جہاں پہ نہیں آتا تو وہاں پہ کراس لگانا ہے۔ تو لیٹس سی کہ کون کون سے آرٹیکلس ان بلینکس میں آتے ہیں۔ تو the first one is I like the blue t-shirt over there better than the red one. Number 2, their car does 150 miles an hour. Number 3, where is the USB I lent you last week? Number 4, do you still live in Bristol? تو یہاں پہ نہیں آتا۔ Number 5, is your mother working in an یا the دونوں آ سکتے ہیں the old office building. Number 6 ہے Afsha's father works as an electrician. Number 7 ہے the tomatoes are Rs30 a kilo. Number 8 what do you usually have for breakfast؟ یہاں پہ نہیں آتا۔ Number 9 Hashir has a terrible headache. اور نمبر 10 میں آتا ہے after this tour you have the whole afternoon free to explore the city۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایکسرسائز ہیں یہ بھی آرٹیکلس کے بارے میں ہے، مائی گرینڈ مدر لائکس فلاورز یہاں پہ نہیں آتا۔ نمبر 2 آئی لو دا فلاورز ان یور گارڈن دو۔ 3 نمبر سی یو آن وینسڈے یہاں پہ نہیں آتا۔ نمبر 4 زہیب گوز ٹو ورک بائی بس یہاں پہ بھی نہیں آتا۔ 5 نمبر ڈونٹ بی لیٹ فار اسکول۔ نمبر 6 listen Kashif is playing the trumpet. Number 7 we often see our cousins over Eid یہاں پہ نہیں آتا۔ 8 she has never been to Natya Gali before یہاں پہ بھی نہیں آتا۔ What about going to Karachi in February and یہاں پر بھی آرٹیکل نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہاں پہ یونٹ ختم ہوتا ہے، ایکسرسائزز بھی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ یونٹ کی بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔